بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ فرمایا۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں رونا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ہم نے ذکر کیا، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو بھی ذکر کیا کہ جب اہل صفا یعنی صفا کے مقام پر رہنے والے جو صحابہ تھے وہ رو رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں تو صحابہ نے مزید رونا شروع کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو روتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہیں، جس آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور کل ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ آج رونے والی آنکھ ہمیں نہیں ملتی، اس کے اسباب کیا ہیں ان کو ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج ہم صحابہ کرام کا ذکر کریں گے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کیا کرتے تھے، یہی بہت بڑی فضیلت تھی، اس سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں۔ صحابہ کو یہ فضیلت ملنے کے باوجود وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، حضور کے ساتھ سفر بھی کیا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے رویا بھی کرتے تھے۔ وہ عمل کرتے تھے لیکن عمل پہ تکیہ نہیں کرتے تھے، امید رکھتے تھے کہ باری تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لے گا، اور خوف بھی رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اسی لیے وہ رویا بھی کرتے تھے اللہ کے خوف سے، خشیت بھی تھی۔ اب جب حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کا یہ حال تھا، تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ کسی شیخ اور مرشد کی مجلس میں جاتے ہیں اور آپ مطمئن ہو جائیں کہ بس میری یہ نسبت کافی ہے، آپ عمل بھی چھوڑ دیں اور آپ اللہ کے خوف سے رونا بھی چھوڑ دیں، تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ دھوکہ ہے۔ اور ولی کامل وہ ہے کہ جب آپ اس کی مجلس میں بیٹھیں گے تو وہ مجلس آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے جائے گی، پھر آپ عمل بھی کریں گے، آپ کو دنیا کی یاد نہیں دلائے گی بلکہ آخرت کی یاد دلائے گی، اور جب آپ آخرت کی طرف دیکھیں گے تو پھر آپ اعمال کریں گے، پھر اللہ کے حضور جب آپ کھڑے ہوئیں گے تو پھر آپ روئیں گے بھی، اللہ کا خوف بھی آپ کے دل میں آئے گا۔ سو ولی کامل وہ ہے کہ جس کی مجلس سے آپ کو خدا بھی ملے اور خوف خدا بھی ملے۔ اور جو آج ہمارا حال ہے وہ تو یہی بن چکا ہے جی، بس ہماری نسبت ہے جی، ہم فلاں جگہ جو ہے وہ نسبت رکھتے ہیں، ہمارا شیخ فلاں ہے، بس اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ بزنس بھی بن چکا ہے، کاروبار ہے، بہت بڑی تجارت ہے یہ ایک۔ تو آج ہم صحابہ کرام کا ذکر کریں گے۔ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ان کا حال کیا تھا۔ پہلی روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو تلاوت کرتے ہوئے آپ کو ہچکی بندھ جاتی۔ یہ جب بچہ روتا ہے، زیادہ روئے تو پھر اسے ہچکی لگتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے کہ آپ روتے روتے آپ کی ہچکی بندھ جاتی،
اور پھر کئی دن آپ جو ہے وہ گھر میں پڑے رہتے، لوگ سمجھتے کہ بیمار ہو گئے ہیں، عیادت کے لیے آتے، اور لوگ سمجھتے کہ آپ مریض ہو گئے ہیں، لیکن آپ کا یہ رونا خوف خدا تھا، خشیت الہی میں تھا۔ وہ قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت کرتے ہوئے روتے تھے۔ تو یہ حال تھا حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا تھا، جلیل القدر صحابی، ان کا یہ حال ہے۔ اور پھر آپ حضور علیہ السلام کے داماد مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات بھر نماز ادا کرتے رہتے، اللہ اکبر، حضور کی سنت پہ عمل کرتے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اور تھوڑا سا آپ سستاتے، استراحت کرتے، آرام کرتے تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن جو تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کرتے تھے، آپ کا حال یہ ہوتا تھا جیسے کوئی مریض ہو اور اس کو اس مرض کی وجہ سے تکلیف ہو، کیا وہ سوتا ہے؟ تکلیف کی وجہ سے وہ سوتا نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ جسے تکلیف ہو نا، اس سے پوچھے کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے، وہ رات بھی جو ہے وہ آرام سے نہیں سو سکتا۔ تو مولا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے، اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیتے، اللہ اکبر، اور ساری رات اللہ کے خوف سے روتے رہتے، ساری رات روتے رہتے، ساری رات ان کی ایسے بسر ہو جاتی، یا عبادت میں گزرتی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روتے ہوئے گزرتی۔ حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے حضور علیہ السلام نے جن کی پرورش کی، مولا کائنات مولا علی اور مرتضیٰ، ان کا حال یہ ہے۔ اور پھر آپ آگے دیکھیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھ لو کہ مرنے کے بعد، موت کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا، تم کس حال میں ہوگے، اور جو حالات موت کے بعد ہوں گے اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم کبھی بھی شہوت کے ساتھ نہ کھاتے نہ پیتے، اور نہ ان گھروں میں رہائش کرتے کہ تم اس سے دھوپ سے بچ سکو۔ عرب تھا، وہاں تو دھوپ سے بچنے کے لیے گھر بنائے جاتے تھے، یہاں تو سردی سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ گھر بنائے جاتے، ہو گھر بنائے بھی اسی لیے جاتے۔ فرماتے کہ اگر ان حالات کو دیکھ لیتے تو تم کبھی بھی جو ہے وہ رہائش کو بھی اختیار نہ کرتے، نہ کھاتے نہ پیتے۔ اور پھر آپ فرماتے کہ یقیناً تمہارا حال یہ ہو چکا ہوتا کہ تم چاہتے کہ کاش مٹی بن جاتے، مٹی ہو جاتے، اور اپنے سینوں کو مارتے اور اپنے آپ پر روتے۔ اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ صحابی رسول حضرت ابو درداء کا حال تھا، آپ فرمایا کرتے ہوئے، روتے ہوئے فرمایا کرتے، کاش میں ایک درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا اور پھر کھا لیا جاتا، یعنی کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ اللہ کا خوف اس قدر تھا، حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کا یہ حال تھا۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ تم پر شریعت اور سنت لازم ہے۔ یہ حضرت ابی بن کعب کا قول بڑا ہی قابل غور ہے، شریعت اور سنت دونوں کو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، حضرت ابی بن کعب نے، کہ لازم ہے۔ آج کے پیر تو وہ کہتے جی شریعت تے مولوی جانن، یہ حال ہو چکا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ شریعت کے بغیر طریقت نہیں ملتی، اور جو شخص شریعت کو نہ جانتا ہو نہ وہ ولی کامل ہو سکتا ہے، نہ ولی باصفا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے شریعت کا جاننا لازم ہے۔ ولایت کی پہلی سیڑھی علم میں آتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ نبوت دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو علم نظر آتا ہے، تو نبی کے پاس بھی علم ہوتا ہے، تو اس نبی کی اتباع کرنے والا، اس شریعت پہ چلنے والا، ان کی سنت پہ چلنے والا اگر عالم نہیں ہے تو پھر ولی نہیں ہو سکتا، اس کے پاس بھی علم ہوگا، تب جا کے جو ہے اسے ولایت ملے گی، اس کو ولایت میں مقام ملے گا۔ جو قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو اور نہ قرآن کا فہم رکھتا ہو، نہ سنت جانتا ہو، اس نے آپ کو کیا ہدایت دینی ہے؟ وہ تو ابھی خود
ہدایت کے راستے پہ جو ہے وہ اسے چلنا چاہیے، اس نے آپ کو کیا ہدایت دینی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب آپ فرماتے ہیں کہ تم پر شریعت اور سنت لازم ہے، پس اس دنیا میں جو بھی شخص شریعت اور سنت پر رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا، کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کے خوف سے رونا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ فرمایا کرتے اے لوگوں رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ اللہ اکبر، رو نہیں سکتے تو شکل تو بنا لو۔ اچھا یہ بھی اللہ کو بڑی قابل قبول ہے کہ وہ رونے والی شکل بنا کے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے شکل تو بنا رہا ہے، عمل تو کر رہا ہے نا کہ میں عمل کر رہا ہوں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کیونکہ اہل دوزخ خون کے آنسو روئیں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ خون کے آنسو روئیں گے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو روئیں گے، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو روئیں گے، اور اس قدر روئیں گے کہ اگر تم ان میں کشتی جو ہے وہ چلانا چاہو تو کشتی بھی چلا دو، اس قدر جو ہے وہ روئیں گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے رونا آخرت کے رونے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس دنیا میں رونا چاہیے۔ اور آخری روایت حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو علم کی اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو، بس یہ بہت بڑا علم ہے کہ اپنے دل میں خوف رکھتا ہو۔ اور آدمی کو جھوٹ کی اتنی بات ہی کافی ہے کہ استغفر اللہ کہتا رہے، لیکن پھر لوٹ آئے، کہاں لوٹ آئے؟ کہ جس گناہ سے توبہ کی تھی پھر اسی گناہ کو کر بیٹھے، جس سے تائب ہوا تھا استغفار کر رہا تھا پھر وہی گناہ کرنا شروع کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کو جھوٹ کی اتنی بات ہی کافی ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔